دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہاں رہتے ہیں آپ کو سنا تھا آپ امیر صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی حضرت میں کہہ رہا ہوں کہاں رکھتے ہیں تشریف حضرت؟ روڈ نمبر 7 مسجد ابو بکر۔ جی کہاں بتایا آپ نے؟ تو روڈ نمبر 7 مسجد ابو بکر گونڈی۔ آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اچھا روڈ نمبر 7 گونڈی۔ جی اچھا جی اچھا گونڈی رہتے ہیں آپ؟ گونڈی وہاں پر نا ممبئی کے آس پاس کہیں؟ جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ اچھا میں تو رہتا ہوں سر دہلی میں۔ جی یار ہمیں لگا آپ کا نمبر آس پاس کا، چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے تبلیغی جماعت کے اوپر حضرت بعض لوگ نا بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے علماء اکابر نے نبی کی شان میں گستاخیاں کری ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کری ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیا حقیقت ہے آخر؟ جی امیر صاحب جی تو اس کی حقیقت کیا ہے آخر؟ یہ کتنا سچ ہے؟ کیا اس میں مسئلہ ہے آخر کہ گستاخ کیوں کہتے ہیں آخر تبلیغی جماعت کے لوگ آخر؟ اصل جو ہے نا آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ کلیئر نہیں آ رہی بات میری؟ ہاں تو میں بعد میں بات کروں چلے گا؟ اچھا بعد میں؟ ہاں جی ابھی آپ کہیں بزی ہیں کیا؟ نہیں آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی رکیے میں تھوڑا باہر کی طرف آتا ہوں، ذرا چھت پہ آتا ہوں کھلنے میں ذرا۔ اب بتائیے کچھ فرق ہے آواز میں؟ کچھ آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں تو یہ بتائیں جناب یہ اصل میں کیا مسئلہ ہے آخر؟ یہ تبلیغی جماعت والوں کو لوگ گستاخ بولتے ہیں کہ انہوں نے گستاخیاں کری ہیں، اور مطلب اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، اور یہ لوگ جو ہے تبلیغ کے نام پہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نماز روزے وضو کے نام پہ کہ ہاں جی ہم نماز سکھائیں گے، اور لیا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا آپ کا نام کیا ہوا؟ جی میرا نام محمد رفیق۔ اچھا رفیق بھائی کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ دہلی کے ہی؟ اصل بھائی مسئلہ کیسا ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو لوگ جو ہے نبیوں کو برا کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ جی بالکل اللہ کے سلام رکھیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اصل کیا ہے کہ اس وقت میں بھی لوگ جو حق کے ہیں نا اور صحیح کام کر رہے ہیں، شیطان ان کے تعلق سے بھی جو ہے نا بدگمانی پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ آپ کو اپنے حساب سے خود ہی طے کرنا ہے کہ بھائی تبلیغ والے کیا کہتے ہیں، فرائض کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ کون سی بات آپ کو جو ہے ایسی لگتی ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ بھائی اللہ کے رسول کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی، آپ کو خود چیک کرنا پڑے گا، یہ سمجھ رہے نا؟ جی ہاں بات صحیح ہے آپ کی۔ ایک بار جو ہے آپ وقت لگائیے لمبا انشاءاللہ۔ ویسے اس تعلق سے نا امیر صاحب میں نے ایک کتاب پڑھی ہے میں نے جس کا نام بتا رہتا ہے، حفظ الایمان نام ہے کتاب کا، یہ لکھی تھی تھانوی صاحب نے۔ جی تو اس میں ایک عبارت لکھی ہے جس کے اوپر جو ہے میں نے کئی سارے علماء کرام کی طرف سے پڑھا ہے، جس میں اہل حدیث علماء بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو اہل سنت بریلوی علماء وہ بھی ہیں، تو وہ مطلب دونوں کے دونوں لوگ اس کتاب کو، اس میں جو عبارت لکھی ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے، وہ گستاخی بولتے ہیں سب اسے کہ وہ گستاخی ہے اس میں۔ اب اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم یہ کیا جانا اگر بقول زیاد صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض غیب مراد ہیں یا کل غیب مراد ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر بعض غیب مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں ان سب کو ہو سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ عبارت جو ہے تھانوی صاحب نے لکھی ہے اس میں۔ رفیق بھائی اس پوائنٹ کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت یہ جو ہے نا، نہیں ایسا تو دیکھیے ممکن نہیں ہے نا کہ صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں آخر؟ یا تو تھانوی صاحب یہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں
اس کتاب کو صرف علماء ہی پڑھیں، غیر عالم سے نہ پڑھیں، ایسا تو نہیں لکھا اس کتاب میں نا. اب دیکھیں قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا سب کا دعویٰ ہے کہ قرآن سب کو پڑھنا چاہیے. بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ دعویٰ تو ہم اللہ کے کلام کے لیے بھی نہیں کرتے کہ اس کو صرف علماء ہی پڑھیں. بھائی تمام علماء کہتے بھی پڑھو، جی جی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے. خیر جی جی جی. اچھا آپ جو ہے نا آپ عالم ہیں؟ نہیں سر، عالم تو نہیں ہوں میں، لیکن ہے کہ طالب علم ہوں میں. اصل ایسا ہے کہ اس تعلق سے جو ہے نا آپ جو ہے نا جو آپ کی نظر میں بہترین علماء ہو ہاں جی کر سکتے ہیں، یہ بہتر رہے گا. ایک مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی دلی میں ہی، تو وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے مفتی صاحب. ان کا نام تو خیر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب بھی ملاقات ہوگی نا اب کی بار نام ان سے پوچھ بولوں گا. تو وہ بھی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ تھانوی صاحب نے اس کتاب میں جو ہے غلطی کر رہی ہے، اس کتاب کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوا ہے. اور وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے وہ. جی جی. تو انہوں نے خود اس بات کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جی اس میں جو ہے گستاخی میں انتشار ہے. جو ہے نا رفیق بھائی، وہ علماء جو ہے نا علماء کے تعلق سے فرما سکتے ہیں، سمجھ رہے نا. ہم لوگ تو عام گنتی آئیں گے نا، ہم لوگ جو گنتی میں ہم تو آئیں گے سر، لیکن دیکھیں نا ایسا ہے نا، کلمہ تو ہم نے نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے نا. جی جی جی. علماء کا تو کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے نا. اب دیکھیں ایک عالم صاحب اب دیکھیں جی ہاں تبلیغ والے ہیں وہ بیچارے، ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو ایمان نماز سمجھنا اور جو بھی ہے علم ذکر اکرام مسلم اخلاق نیت دعوت تبلیغ یہ ساری چیزوں کی دعوت دیجیے. اور باقی مسائل کے چکر میں اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہو رہا ہے آپ بہترین جو علماء ہیں آپ کی نظر میں ان سے رابطہ قائم کیجیے. سمجھے، فضائل کو بیان کرنے کا جو ہے تبلیغ والوں کو جو ہے اجازت ہے. باقی مسائل جو ہے نا مسائل رفیق بھائی تو سمجھ لیجیے کہ علماء سے ہی رابطہ میری رائے ہے کہ قائم کرنا چاہیے. جی جی وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اب دیکھیں نا مان لیجیے ایک بندہ ہے وہ تبلیغ تو خوب کر رہا ہے. اب مان لیجیے میں بھی جو ہے بوری بستر لے کے نکل جاؤں تبلیغ کرنے، اور مان لیجیے میرا عقیدہ ہی خراب ہے، تو پھر میری جو تبلیغ ہوگی وہ گمراہی پھیلائے گی یا ہدایت پھیلائے گی؟ کیونکہ جب تبلیغ کرنے والا ہی خود گمراہ ہے اور وہ گمراہ انسان کی پیروی کر رہا ہے تو اس کی تبلیغ جو ہوگی وہ تو خود گمراہی ہے نا پھر وہ تو. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں ان کا نام تھا مولانا الیاس کاندلوی صاحب، ہے نا؟ جی جانتے ہوں گے آپ، نام ہے نا ان کا. جی آواز آ رہی میری؟ ہیلو جی ہاں. تو اب الیاس کاندلوی صاحب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کتاب میں. جی سنائیں. جی آپ کو ان کا نمبر کس نے دیا؟ اب آپ کا نمبر تو دیکھیے اصل میں کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے آپ کا کام کیا ہے. دیکھیے جب ہم لوگ کسی بھی تحریک میں جڑتے ہیں نا تو نمبر ایک سے دوسرا تیسرا ایسے کرتے کرتے نمبر ہمیں مل جاتے ہیں. اچھا تو ایسے ہمارے ملنے والے تھے وہ آپ کے نا ممبئی میں رہتے ہیں، وہ ممبئی میں کام کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے نمبر دیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ان حضرت سے کانٹیکٹ کر لینا، یہ جو ہے بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا پائیں گے. تو اس بارے میں ٹھیک بھائی جب سامنے جب بیٹھتے ہیں نا تو گفتگو ہوتی ہے تو اچھا رہتا ہے، سمجھ رہے نا. اور وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ کا آنا ہو ممبئی تو آئیے انشاءاللہ. اچھا تو باقی اچھا مجھے اتنا بتا دیجیے آپ، جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ مولانا الیاس کاندلوی صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہیں، جو اس کے بانی ہیں، ہے نا. تو حضرت ان کے تعلق سے آپ کتاب کا نام بتا رہا ہوں کو، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. اس میں لکھا ہے کہ ان کی جو دادی یا نانی تھی وہ ان کو ایسی بیماری تھی کہ وہ چرپائی پر ہی لیٹرین پیشاب کرتی تھی بیچاری. تو اور چرپائی سے اٹھ نہیں پاتی تھی تو ان کو جو ہے ان کی لیٹرین پیشاب کے لیے ان کو جو ہے کپڑے کے پوتھرے لگائے جاتے تھے. اب جب ان کا انتقال ہوا تو جب ان کو چرپائی سے ہٹایا گیا تو چرپائی میں جو وہ کپڑے تھے جن میں یعنی کہ لیٹرین پیشاب سب خوش ہو جاتا تھا تو وہ کپڑے لے کر جو ہے لوگ سونگ رہے تھے. اچھا جی، اور ایک دوسرے کو سونگھا رہے تھے کہ دیکھو کتنی سہانی مہک ہے، کتنی بڑھیا مہک آ رہی ہے. پھر یہ بھی لکھا اس میں کہ جی ان کپڑوں کو بنا دھوئے تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. اب مجھے بتائیں یہ کون سا دین ہے بھیا کہ ایک انسان کے لیٹرین پیشاب کے کپڑوں کو تبرک بنا لیا؟ بھائی تبرک تو بنائے جاتے ہیں، چلو بزرگوں کے کپڑے ہو گئے مان لیا کہ جی بزرگان دین ہے، ان کی لاٹھی ہو گئی یا ان کی ٹوپی ہو گئی یا ان کا امامہ ہو گیا، ان کا کرتا ہو گیا. اب ہاں دیکھیے لیٹرین پیشاب کے کپڑوں کو جو ہے تبرک بنا کے رکھ لیا ہے. اب یہ چیزیں تو پھر آپ دیکھیں نا، اب اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں جی اس میں بھی علماء بیان کریں، بھائی یہ تو سمجھ نہیں آ رہا نا ہمیں.
ہے کہ چلو جی ایک عام انسان کی جو ہے لیٹرین پیشاب، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس پہ خوشبو آ رہی تھی، اچھا اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ایک دوسرے کو سب سنگھا رہے تھے. جی ہاں، یہ بھی لکھا اس کتاب میں. اس کے علاوہ یہ الیاس کاندھلوی صاحب ہیں جو، تو ان کی جو والدہ تھی ان سے کہتی تھی کہ مجھے تجھ میں سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. بتائیے بھائی، صحابہ کی خوشبو کیسے آئی آپ کو آخر؟ کیا ان کی امی صحابہ تھی؟ کیا ان کی امی صحابہ کرام سے ملی تھی کہ انہیں صحابہ کی خوشبو کا اور ان کی خوشبو کا پتا تھا؟ ہاں، یہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. اس میں یہ سارے جو ہے واقعات اس میں واقعہ لکھا ہے والا، اور جو یہ پوتڑے والا واقعہ ہے یہ لکھا ہے تذکرۃ الخلیل میں. اچھا ایک بات ہے بھائی، یہ سارا جو ہے نا ڈسکس جو ہے نا، آپ جو ہے نظام الدین دلی میں ہے ماشاء اللہ، آپ نظام الدین پہنچ کے کسی نہ کسی عالم سے ملاقات تو وہاں ہو ہی جائے گی، ان سے بھی. اصل میں بتاؤں، دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے، بات پتہ کیا، دیکھیں اب جیسے میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں تسلی سے بات، صبر و تحمل سے میں بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سامنے لوگوں سے بات کرنے جاتے ہیں نا تو لوگ اپنا پیشنس کھو دیتے ہیں. وہ لوگ سے وہ پتہ تو کیا بولتے ہیں، ارے جا تو جاہل ہے، تیرے سمجھ نہیں آئے گا، تو علماء گستاخ ہے، تو علماء کا بیعت ہے. وہ پھر وہ یہ ڈینگے مارتے ہیں. پھر وہ سارا مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے. اسی لیے نا اب دیکھیں ابھی تقریباً 15-20 دن پہلے جی ہم لوگ جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا اکثر جو ہے نا علماء سے رابطہ قائم کرتے ہیں، وہ تسلی بخش جو ہے نا جواب دے کے. جی کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. جی وہ ہم لوگ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے مطلب سمجھا دیتے ہیں. جی جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کریے گا، آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں نا، یہ باتیں آپ کو ذہن میں تو بیٹھی ہوں گی 2-4، تو اس بارے میں آپ جو ہے علماء سے پتہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اور ابھی تقریباً مہینے بھر پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ تبلیغی جو وہیں کے تھے، وہ مرکز کے دلی کے. تو ان کو میں نے یہ بولا، میں کہا کہ جناب، میں کل ہی جو ہے سرکار خواجہ نظام الدین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک سے آیا ہوں. تو ان کو جو ہے سرکار خواجہ نظام الدین کو رضی اللہ عنہ کہنا برا لگ گیا. کہہ رہے رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کہا کیوں، کیا برا ہے یہ؟ کہہ رہے یہ تو خالی صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے. میں کہا یہ آپ نے کہاں پڑھ لیا، خالی صحابہ کے لیے بلاتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، خالی صحابہ کو بولنا چاہیے. ہم نے کہا اچھا جی. ہم نے کہا دلیل؟ کہہ رہے ان کے علاوہ کسی کو بولنا جائز ہی نہیں ہے. پھر جب میں نے بتایا، میں کہا آپ ایک بات بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے سوا کسی کو نہیں بولنا. میں کہا خود گنگوہی صاحب کو، قاسم نانوتوی کو، ان دونوں کو تو لکھا ہے رضی اللہ عنہ کتاب کے اندر. میں کہا جب ان کو بول سکتے ہیں جو آج سے 100 سال 100 سال پہلے انتقال کرے، تو میں کہا خواجہ نظام الدین جو اللہ کے ولی جن کی ولایت مسلمہ ہے، ان کو ہم کیوں نہ بولیں آخر؟ کہتے مجھے تم بتاؤ کہاں رہتے ہو، میں تم سے ابھی آ کے ملوں گا، ابھی مل رہا ہوں تم سے آ کے. میں کہا بھیا رہنے دو. میں کہا لڑائی جھگڑے ہم نہیں کرتے. میں کہا جواب دے دو ورنہ چپ رہو. ٹھیک ہے، اللہ